سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو لیلاً رات کے ایک مختصر سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ لیلاً پر جو دو زبر ہے تنوین، یہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ اس مسجد حرام سے مسجد اقصی کے سفر میں پوری رات نہ لگی، بلکہ رات کے ایک لمحے میں اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروا دی۔ حالانکہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے وہ تقریباً 40 راتوں کا سفر ہے، 40 دن رات چلتے رہیں تو مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچتے ہیں، یعنی مکہ مکرمہ سے بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جو سفر کا انداز تھا تو 40 دن اور رات لگتے، مگر میرے رب عز و جل نے وہ رات کے مختصر سے حصے میں یہ سیر کروائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ معلوم ہوا کہ سیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سیر کروائی۔ تو اگر کسی کو اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر نہیں کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے کے بعد کفار کو یہ نہیں کہا کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی ہو آیا ہوں، میں نے لامکان کی سیر کی ہے، میں نے آسمانوں کی سیر کی ہے، میں نے جنت دیکھی ہے، مجھے جہنم دکھائی گئی ہے، نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سیر کروائی گئی ہے اور میرے رب نے سیر کروائی ہے۔ تو اب جو بھی زبان درازی کرے گا سفر معراج کے حوالے سے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کچھ نہیں کہہ رہا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں نے سیر کی ہے، بلکہ دعویٰ ہے قرآن کا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے۔ تو اب اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ پر بات جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے سیر کروائی ہے، اور بندہ کہے نہیں جناب سیر نہیں ہوئی، یا سفر معراج نہیں ہوا، یا وہ تو خواب میں ایک سیر ہوئی ہوگی، اس طرح کی اگر وہ باتیں کرتا ہے تو وہ شان الہی پر بات کرتا ہے، اور جو شان الہی پر بکواس کرے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہاں اس آیت پہ اگر غور کریں تو اہل سنت والجماعت کو ایک بڑا ہی بہترین اصول، ایک فارمولا بھی اسی آیت سے ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی خصائص، فضائل اور کمالات ہیں، ان سب کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر میں، جبکہ اوپر منو مٹی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی آواز وہاں سن سکتے ہیں؟ تو کوئی کہے گا سن سکتے ہیں، کوئی کہے گا نہیں سن سکتے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر رہ سکتے ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی خواب میں یا امتیوں کے پاس جا سکتے ہیں؟ تو کوئی اس بات میں جواب دے گا اور کوئی نفی کر دے گا۔ لیکن اگر اسی سوال کو آپ یوں کریں کہ کیا اللہ تعالی ہماری آوازیں حضور کو پہنچا سکتا ہے، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ یہی تو ہمارا کہنا ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی چاہت سے اور اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ اگر وہ ہماری آواز سنتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، تو اگر وہ ہماری آواز سنتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں۔ اگر وہ ہماری فریاد رسی کرتے ہیں تو اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، شفاعت کریں گے تو اللہ کی عطا سے کریں گے، معراج کی رات جو سفر کیا وہ بھی اللہ کی عطا سے کیا ہے۔ یہی میرے رب عز و جل نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، وہ ہر عیب سے پاک۔ جب بھی کہا جاتا ہے سبحان اللہ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ کل عیب و نقص، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے۔ تو جو اختیارات کی کمی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نقص سے پاک ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی۔ الذی بارکنا حولہ، اور اس کے ارد گرد، بیت المقدس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں،
لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی آیتیں، اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ ذات سننے والی اور دیکھنے والی ذات ہے، رب کی ذات. سفر معراج کا ایک حصہ وہ ہے جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ایک حصہ وہ ہے، اور ایک حصہ والنجم اذا هوى. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم جب وہ سفر معراج سے واپس آئے. لفظی ترجمہ ہے والنجم اذا هوى، اور ستارے کی قسم جب وہ اترا. تو کون سا ستارہ کہاں اترا اور کہاں سے اترا؟ تو امام احمد رضا خان نے پوری اس سورت کا جو خلاصہ بیان کیا اور اس کو سمجھا اور اہل ایمان کو سمجھایا، وہ یہ کہ چمکتے ستارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. والنجم اذا هوى، اور محمد کی قسم جب وہ سفر معراج سے واپس اترے. ما ضل صاحبكم وما غوى، تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ہی بے راہ چلے. وما ينطق عن الهوى، ارے وہ تو اپنی جانب سے کوئی بات کہتے ہی نہیں. ان هو الا وحی یوحى، وہ وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہوتا ہے. علمہ شدید القوى، ان کو سکھایا سخت قوت والے، طاقت والے نے سکھایا ہے. ذو مرۃ فاستوى، پھر اس جلوے کا قصد فرمایا. وهو بالافق الاعلى، اور وہ آسمان بری کے کنارے پر تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ سفر معراج میں ہیں. سدرۃ المنتہا پہ پہنچتے ہیں. ایک مقام آتا ہے کہ جہاں سے آگے جبریل امین نہیں جا سکتے، وہاں سے آگے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سواری چلتی ہے، اور پھر اکیلے چلتے ہیں. پہلے رف رف پہ چلتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ رف رف بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. پھر آقا کریم علیہ السلام خود چلتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے ثم دنا فتدلى، پھر وہ قریب ہوئے اور قریب ہوا. دنا کا مطلب بھی قریب ہونا ہے، اور تدلّا کا مطلب بھی قریب ہونا ہے. مفسرین یہاں لکھتے ہیں کہ دنا سے مطلب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک علیہ السلام کے قریب ہوئے. اور تدلّا کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ ویسا ہی محمد عربی کے قریب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے محمد قریب آئیے، قریب آئیے، قریب آئیے. آپ علیہ السلام بڑھتے رہے. ایک وقت آیا کہ اللہ نے فرمایا قف یا محمد، اے محمد اب آپ رکیے، اب آپ کا رب آگے بڑھتا ہے. یہ ثم دنا فتدلّى، پھر جلوہ نزدیک ہوا اور خوب اتر آیا. اور وہ ملاقات کیسی تھی، وہ ملنا کیسا تھا. فکان قاب قوسین او ادنی، وہ اتنا قریب ہوئے جیسا کہ 2 ہاتھ کا فاصلہ یا اس سے بھی کم. اتنا قریب ہوئے، اور جیسا میرے رب عز و جل کی شان کے لائق ہے، اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے، اس کا انداز ہم بیان کرنے سے قاصر ہیں. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب اللہ نے وہی فرمائی اپنے بندے کو جو وہی فرمانی تھی. جو کہنا تھا کہہ لیا تھا، اور جو سننا تھا سن چکے تھے. اللہ اکبر. اور وہ ملاقات کیسی تھی، وہ جلوہ کیسا تھا، وہ معراج کیسی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے. ما کذب الفؤاد ما رأى، اور دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا. یعنی جو آقا کریم علیہ السلام نے مشاہدات کیے، دل نے بھی اس کی تصدیق کی. افتمارونہ علی ما یرا، تو کیا تم اس میں جھگڑ رہے ہو جو انہوں نے دیکھا ہے؟ کہ آپ علیہ السلام نے کیا دیکھا اور کیا نہ دیکھا، اس میں تم جھگڑتے ہو. افسوس ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور دوبارہ جلوہ دیکھا. جس طرح اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام سے بار بار کلام فرمایا ہے، اس طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زیارت 2 بار عطا فرمائی ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرۃ المنتہا، یہ سدرہ منتہا کے پاس. عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے.
سدرۃ المنتہا یہ ایک درخت ہے کہ جو چھٹے آسمان میں جس کی جڑیں ہیں اور 7ویں آسمان سے اوپر تک یہ پھیلا ہوا ہے، اور فرشتے اور شہداء اور نیک لوگوں کی روحیں یہاں تک پہنچتی ہیں اور وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو یہ وہ مقام تھا کہ جس مقام تک فرشتوں کو آنے کی اجازت تھی، اور جن جن فرشتوں نے بھی حضور دیدار کرنا تھا وہ سب کے سب سدرۃ المنتہا کے پاس جمع ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا۔ عندہا جنت المأوا، اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، یعنی سدرۃ المنتہا کا حال یہ تھا کہ وہ فرشتوں سے ڈھپا تھا، پورا کا پورا درخت، اس کے پتے وہ فرشتوں سے ڈھپے ہوئے تھے۔ ما زاغ البصر وما طغی، آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مقصود تھا وہ اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات اور دیدار الہی تھا، تو کسی اور طرف آنکھ نہ گئی بلکہ جلوہ پروردگار عز و جل کو دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پہلی آیت سے لے کر 18ویں آیت تک اللہ نے سفر معراج کو بیان کیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نماز کی صورت میں معراج نصیب فرمائے، اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کا صدقہ اللہ تعالی ہمیں بھی نصیب فرمائے۔